السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنن میں حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج من بیتہ للصلاۃ، جو کوئی بندہ اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے گا، فقال اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا، اپنے گھر سے نماز کے لیے نکل کر کوئی بندہ یہ کہے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، مانگنے والوں کا جو حق تجھ پر ہے، تیرے ذمہ کرم میں ہے، اس حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، وبحق ممشای ھذا، اور میرے اس چلنے کا، میں جو چل رہا ہوں مسجد کی طرف، اس میرے چلنے کا، میرے اس عمل کا بھی واسطہ دے کر مانگتا ہوں، اور میں وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، اور میں نہیں نکلا مسجد کی طرف فخر کے طور پر، نہ فخر کے طور پر نکلا ہوں، نہ خود پسندی کی حالت میں نکلا ہوں، لا عشرًا ولا بطرًا ولا ریاء ولا سمعةً، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کی نیت سے بھی میں نہیں نکلا مسجد کی طرف، ولا سمعةً، اور شہرت پسندی میں بھی میں نہیں نکلا، میرا نکلنا جو ہے خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نکلا ہوں۔ اخرج عشرًا ولا بطرًا، فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر میرا نکلنا نہیں ہے، تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں میرا نکلنا ہے۔ خرجت ابتغاء سخطک وابتغاء مرضاتک، میں نکلا ہوں میرے گھر سے مسجد کی طرف ابتغاء سخطک، تیرے غضب سے بچنے کے لیے، وابتغاء مرضاتک، تیری رضا جوئی میں میں نکلا ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ فَأَسْأَلُكَ أَن تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، اب میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، وَأَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، اور تو میرے گناہوں کو بخش دے، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوائے کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ بندہ یہ دعا کرتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے مسجد کی طرف نماز کے لیے، یہ دعا کرتا ہے، اقبل اللہ تعالی علیہ بوجہہ، توجہ رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اس بندے کی طرف، سبحان اللہ۔ اقبل اللہ تعالی علیہ بوجہہ واستغفر لہ 70,000 ملک، 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 70,000 سے مراد وہ جو 60,000 سے زیادہ، 80,000 سے کم، یہ بھی معنی ہے، 70,000 سے مراد زیادہ کے معنی، یعنی بے حساب فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اس عمل اور اس دعا کی فضیلت ہے۔ یہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، نکلتے ہوئے یہ دعا کرے، یہ دعا کوئی کرے تو سرکار فرماتے ہیں اقبل اللہ علیہ بوجہہ، اللہ تعالیٰ اپنی توجہ خاص فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ رحمت اس کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی غیر متوجہ رہے ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر ایک کو، ہر شے کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ غافل ہو یہ ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو ہر وقت جانتا ہے، ہر شے کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اب یہاں اللہ متوجہ ہوتا ہے سے مراد اللہ تعالیٰ توجہ رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمتاً توجہ فرماتا ہے، کرم کرنے کے لیے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب متوجہ ہو جاتا ہے اس بندے کی طرف تو ملائکہ کرام استغفار کرتے ہیں، یہ ایک فرشتہ بھی استغفار کرے تو ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا، فرشتہ ہمارے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا، اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ اللہم انی اسألک، مسجد کے طرف جاتے ہوئے دعا کرنا، کیا دعا؟ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، مانگنے والوں کا جو حق ہے تیرے ذمہ کرم میں، اس حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ تو معلوم ہوا سائلین کا حق، سائلین کے واسطے سے مانگنا،
اللہ سے مانگنے والوں کا واسطہ دے کر مانگنا، اللہ سے بھیک مانگنے والوں کا واسطہ دے کر مانگنا یہاں مشروع ہے۔ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، اور میرے اس چلنے کا واسطہ، میرے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، میرے اس عمل کا وسیلہ۔ اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مانگنے والوں کا وسیلہ نہیں ہے، مانگنے والوں کا کہ حق کا وسیلہ ہے۔ مانگنے والوں کا حق کیا ہے؟ قبولیت، اللہ کا قبول کرنا۔ بندہ مانگتا ہے تو اس مانگنے کا حق کیا ہے؟ کیا حق ملتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی قبولیت۔ تو قبولیت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا واسطہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں کسی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک گروہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ذوات کو، ہستیوں کو، بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، البتہ اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، ہمارے اعمال کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اے اللہ میرے اس نماز کا واسطہ ہے، میرے روزے کا واسطہ ہے۔ یہ اعمال سے توسل کرنا، اعمال کو وسیلہ ماننا، اعمال کو وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں، یہ ثابت ہے، یہ جائز ہے۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کا بھی وسیلہ نہیں اختیار کر سکتے، ولی کا بھی وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ بولنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں اعمال بھی تو مخلوق ہیں، اعمال اللہ نہیں ہے نا۔ ہماری نماز جو ہے وہ بھی غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہماری نماز کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جبکہ معلوم ہوا کہ ہم اور ہمارے اعمال مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ساری مخلوق میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب درجے میں چھوٹی مخلوق وسیلہ بن سکتی ہے تو ساری مخلوق میں اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ وسیلہ کیوں نہیں بنیں گے؟ سمجھاؤ ذرا، جب یہی مخلوق ہے۔ ہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا وسیلہ، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، یہ اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ بے شک ہم بھی مانتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ذوات کا توسل صحیح نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا توسل، ذوات سے معنی ذاتوں کا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ، کسی ولی کی ذات کا وسیلہ، یعنی اللہ اس ولی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، یہ کہنا جائز نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز۔ اللہ کے صفات کا توسل بھی جائز ہے، اللہ کے انبیاء اور اولیاء کا توسل بھی جائز ہے، اور ہمارے اعمال صالحہ کا توسل بھی جائز ہے۔ یہی تحقیق ہے، یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ ایک چیز کا وسیلہ لے سکتے، دوسری چیز کا وسیلہ نہیں لے سکتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ اختیار کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے سفر طے کر رہے تھے، زوردار بارش ہو رہی تھی، طوفان تھا، ایسے میں بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، بچنے کے لیے بارش کے ضرر سے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کیا ہے، ہوا کے زور کی وجہ سے بہت بڑی چٹان اوپر سے گری اور پہاڑ کے غار کے منہ کو بند کر دیا، اس چٹان نے بند ہو گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ باہر نہیں نکل سکتے، چٹان کو ہٹا نہیں سکتے، 3 آدمی ہیں، اب بس بند ہو گیا، اب مر جائیں گے، یہ لگا انہیں کہ مر جائیں گے۔ ایسے میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کہ ایک نے کہا اے اللہ، طویل حدیث ہے، اے اللہ میں نے ایک یہ عمل کیا، میرے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی، وہ بڑی حسین و جمیل تھی، اس سے میں ملنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، ایک بار مجھے موقع ملا، تو جب موقع ملا میں اس سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، تیار ہو گیا، موقع تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اتنا اس نے کہا، میری آبرو کو
تباہ مت کر، میری عزت کو نہ لوٹ، اللہ سے ڈر۔ اتنا اس نے کہا تو یہ سن کر میں تجھ سے ڈرا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے، دیکھیے الفاظ کیسے، اگر یہ میرا عمل، اگر میرے اس عمل سے تو راضی ہے تو ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ یہ کہنا تھا، چٹان تھوڑی ہٹ گئی، بس اجالا نظر آ رہا ہے باہر۔ دوسرے نے کہا اے اللہ، میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، میرے پاس کئی نوکر کام کرتے تھے، یہ ایک نوکر میرا تھا، اس نے کام کیا، محنت کی، اور اس کے بعد میں نے جو اسے مزدوری دی، وہ مزدوری اس نے کہا کہ آپ کے پاس ہی رکھیے، میں چند دن جا کر آتا ہوں، بعد لے لوں گا، امانتاً آپ رکھیے۔ تو گیا، آیا نہیں، بہت زیادہ مدت ہو گئی، تو میں نے اس کے مال کو خرچ کیا، اس سے میں نے کئی بکریاں خریدی، کئی جانور خریدے، اور اس مال سے مال بنتا گیا، بڑھتا گیا میرا مال، تو کئی 100 بکریاں حاصل ہو گئی، بہت زیادہ مال ہو گیا، اس تھوڑے مال سے بہت زیادہ مال میں نے کما لیا۔ بہت زمانے کے بعد وہ بندہ آیا، آ کر اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میں نے جو مزدوری کی پیسے امانتاً تیرے پاس رکھے تھے وہ دے دے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جا وہ ساری بکریاں جو ہیں، وہ بکریاں، وہ کھیتے، یہ سب لے کر جا، یہ سب تیری۔ تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مذاق مت کرو میرا، یہ ساری بکریاں میری نہیں، یہ سارے کھیت میرے نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، تیرے پیسوں سے میں نے یہ سب مال بنایا ہے، تو یہ تیرا مال ہی ہے، یہ لے کر جا۔ اے اللہ، میرا یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہے، یہ مصیبت دور کر دے۔ چٹان اور تھوڑا دور ہوگی۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میری بکریاں تھیں، بکریوں کا دودھ دوہتا اور پہلے ماں باپ کو پلاتا، بعد بچوں خود بھی پیتا، بچوں کو پلاتا، یہ میری عادت تھی۔ ایک بار بکریاں دور چرنے کے لیے چلی گئی، بہت دیر ہوا واپس آنے میں، آ کر دیکھتا ہوں دودھ دوہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں ماں باپ سو گئے۔ تو میں ماں باپ کو نیند سے بیدار کرنا، ان کو خلل کرنا میں نے پسند نہیں کیا، اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا میں نے پسند نہیں کیا۔ میں میرے ماں باپ کے پاؤں کے پاس دودھ لے کر کھڑا رہا، وہ بہت دیر تک سوتے رہے، رات ساری سوتے رہے، میں کھڑا رہا، بچے رو رو کر سو گئے، بچوں کو میں نے نہیں پلایا۔ ماں باپ جب اٹھے تو پہلے ماں باپ کو پلا کر اس کے بعد بچوں کو پلایا۔ میں نے میرے بچوں پر میرے ماں باپ کو ترجیح دی۔ یہ عمل اگر تجھے پسند ہے، اگر یہ اس عمل سے تو راضی ہے، تو مولا مصیبت دور کر دے۔ تو پتھر ہٹ گیا، وہ لوگ باہر نکل گئے۔ اس حدیث سے استدلال کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، عمل کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں عمل جب وسیلہ ہو سکتا ہے تو بدرجہ اولا نبی وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں کہ عمل مخلوق ہے اور رسول اشرف مخلوقات ہیں، عمل میں مقبول ہونے کا بھی احتمال ہے، مردود ہونے کا بھی احتمال ہے۔ ہم نے نماز پڑھی عشاء کی، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز مقبول ہو گئی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز مردود ہو گئی۔ بہت ممکن ہے قبول ہو گئی ہوگی، اور بہت ممکن ہے رد ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو اس کی قبولیت میں شک ہے، ہمارے عمل کی قبولیت میں، ہمارے نیک اعمال کی مقبولیت میں شک کرنا ایمان میں داخل، رسول کی مقبولیت میں شک کرنا کفر میں داخل۔ دیکھو کتنا فرق ہے نہیں؟ اگر کوئی یہ بولے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں مجھے شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو ہم بولیں گے آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں، حضور کی مقبولیت میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کے کفر میں ہمیں ڈاؤٹ نہیں۔ شے جو عمل ہے جس کی مقبولیت کا بھی احتمال ہے، جس کا قبول ہونے کا بھی احتمال ہے اور رد ہونے کا بھی احتمال ہے، صحیح حدیث کہتی ہے یہ وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ بندے کہتے ہیں کہ میں نے عمل کیا، اس کے وسیلے سے تو قبول، میری مصیبت دور کر دے، نہیں کہا، یہ عمل میں نے کیا ہے، اگر تجھے پسند ہے تو معلوم ہوا، پسند ہے نہیں پسند ہے میں معلوم نہیں، ڈاؤٹ ہے، شک ہے،
رسول اگر تجھے پسند ہے تو میں ان کا وسیلہ یہ نہیں کہیں گے ہم، رسول خدا کو پسند ہیں، رسول خدا کے مقبول ہیں، ان کو کہتے ہی رسول مقبول، کیا بولتے ہیں؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو وہ شے جو حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ وہ شے یعنی عمل صالح جس کا مقبول و مردود ہونا محتمل ہے، جس کا مقبول ہونا بھی ممکن ہے، مردود ہونا بھی ممکن ہے، جب وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے والا مقبول ہو جاتا ہے تو ان کا وسیلہ دینا کیسا ناجائز ہوگا، ان کا سے توسل کرنا کیسا ناجائز ہوگا۔ اور دوسری بات کہ عمل میں کمال اور نقص کا احتمال ہے، ناقص عمل کامل عمل نہیں بولیں گے۔ اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھی نہیں، ہم نے غوث پاک نے بھی نماز پڑھی، کیا بولیں گے؟ ان کی نماز کہاں ہماری نماز کہاں، بولتے نہیں تو کیا مانا؟ وہ کامل نماز ہماری ناقص نماز۔ ان کی نماز میں اللہ ہی اللہ کی یاد ہے، اللہ میں گم ہے، نماز میں مصروف ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، خنجر نکالا جا رہا ہے جسم سے، احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ کمال نماز ان کا ہے، ایسا ہے، ایسی کامل نماز ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں کھڑتے ہیں تو تب ساری دنیا یاد آتی ہے، جو چیزیں دنیا کی یاد نہیں آتی تھی وہ بھی یاد کب آتی ہیں؟ نماز میں۔ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، نماز پڑھتا تھا یاد آ گئی۔ تو معلوم ہوا ہماری نماز کا یہ حال ہے کہ نماز میں غیر اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے، ان کا یہ حال ہے خارج نماز اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور نماز میں تو اللہ اکبر گم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ ان کی نماز کامل ہے، ہماری نماز ناقص ہے، بولتے ہیں نا بھائی مردود ہو رہی نماز تو کیا مانا؟ ناقص نماز ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ کے معنی کیا؟ ناپسندیدہ، کراہت کی ہوئی چیز۔ تو نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز محبوب ہوتی ہے، تو نماز میں کمال و نقص کا احتمال بھی ہے، قبولیت و رد کا احتمال بھی ہے۔ نماز وسیلہ بنتی ہے، ہمارا عمل وسیلہ بنتا ہے، جو ناقص بھی ہو سکتا ہے، کامل بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ناقص بھی ہو سکتے کامل بھی ہو سکتے، بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ نبی کامل ہی کامل ہے، کامل و اکمل رہتے ہیں۔ تو جب وہ عمل جس میں دونوں چیزوں کا احتمال ہے، نقص و کمال کا، اس کا وسیلہ ہونا آپ کہتے ہیں جائز ہے، تو ہستیوں کا وسیلہ ہونا، وہ ہستیاں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جن پر خدا کا سلام ہے، یہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، اس مخلوق کو جب وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا؟ یاد رکھنا، ہمارے عمل کا توسل جب کرتے ہیں اس میں ایک خیال ہو سکتا ہے کہ میرا عمل، اب رسول کا جب توسل کیا جاتا ہے اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا کا رسول، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمارے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو بدرجہ اولا خدا والے وسیلہ بن سکتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا، اور میرے اس چلنے کا واسطہ، اور آپ کو معلوم ہے یہ چلنا، نماز کی طرف چلنا حضور کی ایک سنت ہے، ہم نماز کی طرف جو چلتے ہیں حضور کی ایک سنت ہے۔ جب حضور کی ایک سنت وسیلہ ہو سکتی ہے تو حضور کی ذات، حضور کی آل کیسا وسیلہ نہیں ہو سکتی؟ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا اہل اللہ کا وسیلہ اختیار کرنا، اہل اللہ سے توسل کرنا ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعتا، میرا یہ نکلنا غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ہے، دکھاوے کی وجہ سے نہیں ہے، شہرت طلبی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا بعض لوگ مسجد کو جاتے ہیں ان چیزوں کے جذبے میں، بعض لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں انانیت کے جذبے میں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بعض لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں شہرت پسندی کی وجہ سے، ریاکاری کے جذبے سے، معاذ اللہ۔
مگر یہاں یہ حدیث بتا رہی کہ اس جذبے کی تحت نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے یہ چاہتے ہو, تو نماز کی طرف جاتے ہو تو عاجزی اور ان کے ساری بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو پوری ان کے ساری عاجزی تذلل کے ساتھ جانا چاہیے. انی لم اخرج فانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعتا وخرجت اتقاء سخطک, میں نکلا ہوں تیرے غضب سے بچنے کے لیے, وابتغاء مرضاتک, یعنی یہ حال ہونا چاہیے مسجد کو جاتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی کے جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف جانا چاہیے. وَأَسْأَلُكَ أَن تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے بچا لے. وَأَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي, اور تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, مولا تیرے سوائے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا. یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو, یہ ادا, یہ کلمات, یہ احوال, یہ حالات, یہ جذبہ اتنے پسندیدہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں. حضور فرماتے اقبل اللہ تعالیٰ علیہ بوجہہ, اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتا ہے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اس کی طرف. واستغفر له 70,000 ملک, اور اس کے لیے 70,000 ملائکہ استغفار کرتے ہیں. ملائکہ کرام جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. معلوم ہو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے بندے کے اس عمل سے, اس قول سے, کہ 70,000 ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے, مقرر کر دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے تم استغفار کرتے رہو. معلوم ہوا استغفار ہم کرتے ہیں, وہ مغفرت کرتا ہے, ہمارے استغفار کو قبول کرتا ہے, وہی ملائکہ کو استغفار کے لیے مقرر کرتا ہے. تو معلوم ہوا ساری بھلائی کا انتظام وہی کرتا ہے, ہمارا نام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب ہم اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلیں اس دعا کو ہم ہمیشہ اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.